میں، سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں موجود ہے، سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے وہ تمہارے ایام میں سب سے بہتر ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، تم جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی، ذرا الفاظ سنیں، اس زمانے میں اس طرح گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتا تھا، جواب دیے جاتے تھے، تو آپ پہ درود کیسے پیش ہوگا؟ یہ تو نیچرل پروسیس ایسا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب دیکھیں اس کی برکت ہوئی کہ عقیدہ پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے اس بات کو حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبیوں کے جسم مٹی نہیں کھائے گی، وہ ان کی وفات کے بعد بھی قبروں میں سلامت رہیں گے۔ جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ باقی مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جو لوگ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، میرا دل کرتا ہے اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو لوگ جمعے کی نماز چھوڑتے ہیں وہ ڈر جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ مہر ہی نہ لگا دے۔ اور ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دے گا۔ بولے اعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 چھوڑ سکتے ہو، نہ، اس طریقے سے ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ بلکہ مسلم شریف میں بھی ہے کہ جو بندہ جمعہ دن نماز کا اہتمام کرے، غسل کرے، کسی کی گردن نہ پھلانگے، تسلی سے خطبہ سنے اور نماز پڑھے تو پچھلے جمعے سے اس جمعے تک سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن مسلم شریف میں الفاظ ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔